دربار عالیہ عیدگاہ شریف کے سجادہ نشین پیر نقیب اگلے مہینے کی 8 تاریخ کو راولپنڈی میں 1400 سالہ انٹرنیشنل میلاد کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں دنیا بھر سے 2 لاکھ سے زائد مندوبین شرکت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ آج دنیا اسلام کو جن مسائل کا سامنا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں، کیونکہ اسلام تمام زمانوں کے مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔ ایک ساتھ حاضر ہیں، 3 ہمارے مہمان اسٹوڈیوز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور تینوں کا تعارف ہم آپ سے کرا دیتے ہیں اور اس کے بعد ان سے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ جلدی میں ہم اس وجہ سے ہیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ سوال کرنے کا موقع ملے۔ پہلے ہمارے مہمان ہیں پیر نقیب الرحمان صاحب، سجادہ نشین عیدگاہ شریف، وصال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 8 جون کو ایک عرس ہوتا ہے بڑا مشہور، ان سے متعلق ان سے بات کریں گے اور یہ کہ ان کے سلسلہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات کو آگے بڑھانے میں کیا کردار ادا کیا۔ 5893 پہ سوال بھیجیے گا۔ پہلے ہمارے مہمان ہیں پیر نقیب الرحمان صاحب، سجادہ نشین عیدگاہ شریف۔ پیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ وصال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عرس منایا جاتا ہے، آپ کے سلسلہ سے منسوب ہے، پس منظر پہ کچھ ارشاد فرمائیے۔ جی جناب، یہ ہمارے بانی طریقت قبلہ حافظ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اس کو 1898 میں شروع کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا میلاد پاک 12 ربیع الاول کے لحاظ سے تو تمام دنیا میں منایا جاتا ہے، سب لوگوں کو معلوم ہے اس کے بارے میں، لیکن شمسی لحاظ سے 8 جون کا آپ کا یوم وصال بنتا ہے۔ ہمارے بانی طریقت آپ نے اس کی بنیاد 1898 میں رکھی۔ 100 سال سے چلتا آ رہا ہے۔ 100 سال سے چلتا آ رہا ہے جناب۔ تو اس عرس کا ہوتا کیا ہے؟ یہاں پہ بہت سے لوگ مندوبین شریک ہوتے ہیں؟ جی، ساری دنیا سے اس بار اس کے 7 سالہ تقریبات منائی جا رہی ہیں، ساری دنیا سے مندوبین آ رہے ہیں اور یہ سلسلہ آگے چل رہا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے سلسلہ کا کنٹریبیوشن کیا ہے حضور اکرم کی تعلیمات کو فروغ دینے میں؟ جی الحمدللہ، ہمارے ایک تو چاند کی ہر 12 تاریخ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا میلاد منایا جاتا ہے۔ ہم تھوڑا سا ہٹ کر بات کرتے ہیں اس سلسلے میں کہ ہر جگہ پر ایک بات اٹھتی ہے کہ مسلمان زوال پذیر کیوں ہیں؟ ہر بندے کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ لیکن ہم اس پہ نہیں غور کرتے کہ آیا ہم مسلمان ہیں؟ اس وقت فرقہ واریت کی جو ہوا اٹھی ہوئی ہے، جہاں دیکھیں آپ کسی سے پوچھیں کوئی کچھ بتائے گا، کوئی کچھ۔ اب ضرورت اس بات کی حضرت کہ ہم میں سے جو بولے وہ کہے کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، اگر کوئی پوچھے۔ اس وقت اتنا افسوس ہوتا ہے جب ہم کسی ایمبیسی کا فارم بھرنے کے لیے جاتے ہیں تو ادھر ایک سیکریٹرین کا کھانا بنا ہوا ہوتا ہے کہ ادھر آپ لکھیں کہ کیا ہے آپ۔ تو ہم جو جس چیز پہ زور دے رہے ہیں وہ یہ بات ہے کہ جب جس طرح کے اب ہر بندہ بڑی معروف قرآنی آیت پاک ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اس پہ عمل کتنا ہے حضرت؟ کس قدر ہم اس سے دور ہیں؟ مطلب قول و فعل میں ہمارے کس قدر تضاد۔ ہم یہ تو ضرور کہتے ہیں کہ پالنے والا وہ ذات ہے، لیکن جس طرح ہمارا بینک کا نظام ہے، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعلیمات کو لیں، کون شخص کہہ سکتا ہے کہ ہم اس وقت اس پر چل رہے ہیں؟ میں اکثر ایک بات پر ذکر کیا کرتا ہوں کہ اس وقت جو پہلی امتوں میں اگر ایک عیب ہوتا تھا تو اس کو یہ تباہی آ جاتی تھی، ہو جاتا تھا۔ اس وقت اگر ہم بچے میں ہیں تو صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جیسے کہ اللہ کریم نے اپنے لیے فرمایا کہ میں کائنات کا پالنے والا ہوں، اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے فرمایا کہ آپ کائنات کے لیے رحمت ہیں۔ اب ہم نان مسلم ورلڈ کو کیا امپریشن دیتے ہیں حضرت؟ جو مساجد میں فائرنگ ہوتی ہے جو ہوتی ہے، اس سے وہ ہمارے بارے میں کیا امپریشن لیتے ہوں گے؟ یہ مجھے راستہ حضور اکرم نے ہمارے لیے جس کا تعین کیا تھا، جو تعلیمات انہوں نے ہمیں دی، ان سے ہم بالکل ہٹ کے راہ راست پہ واپس آنے کا کیا طریقہ ہو، کیا کرنا چاہیے؟ ہم اپنے قول و فعل میں تضاد ختم کریں حضرت، ہم سود سے دور ہٹیں، ہم جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان مبارک ہے کہ جھوٹ مت بولو، پھر اللہ کریم کا فرمان ہے کہ کوئی زیرو نہیں آتا مگر اپنا رزق لے کر۔ اب اس کے اوپر میں کیا تفصیل سے جاؤں حضرت؟ ہمیں یقین محکم پیدا کرنا ہوگا حضرت۔ دوسری جگہ پھر اللہ کریم ہمارے ہر حال سے واقف ہے۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے اور پھر اس پر قائم ہو گئے، یہ جو آگے آ گیا نا بریکٹس میں قائم ہو گئے، وہ یہ زبانی نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ ہم جب اس پہ یقین رکھیں تو پھر ہمارا یقین محکم ہو اس کی ذات اعلیٰ، ہمارے ہر چیز فیتھ کی بات جناب۔ جب تک فیتھ نہیں ہوگا اس وقت قول و فعل کا تضاد جب ختم نہیں ہوگا، تضاد ختم نہیں ہوگا تو نفسا نفسی ختم نہیں ہوگی۔ آپ کی چند تصانیف بھی؟ جی جناب، تفسیر متعلق کچھ فرمائیے۔ جی جناب، جو سارا سیرت پاک کے بارے میں ہی کام ہو رہا ہے جناب، یہ بھی جو 7 سالہ تقریبات ہیں اس پہ بھی ساری دنیا سے لوگ جو آ رہے ہیں، یہ الحمدللہ ہمارے ادھر ہر مکتبہ فکر کے علماء آتے ہیں
اور دنیا والے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر سب مل کر بیٹھنا چاہیں تو یہ کوئی مشکل کام نہیں. یہ بڑی بات ہے کہ کسی خاص فقہ کو یا کسی خاص سیکٹ کو نہیں آپ انوالو کرتے, تمام مکتبہ فکر کے لوگ وہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور ان موضوعات پہ بات کرتے ہیں جن کا براہ راست تعلق امت مسلمہ کی ترقی سے. جی جناب, کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ ایک نام نامی ہے جس پر ہم لوگ متحد ہو سکتے ہیں. آپ سے ہٹ کر کبھی کچھ ہو نہیں سکتا جناب. یہ بات تو پکی ہے نا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام ہے جس پہ آپ کسی مکتبہ فکر کے علماء کو بلا لیں, ہر بندہ آپ کے ذات اعلیٰ پر مکمل, اور وہ ایمان کی نشانی ہے, اس سے ہٹ کر کچھ ہو نہیں سکتا. بہت بہت شکریہ آپ کا. ایمان کی نشانی کی بات ہوئی تو ایمان کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ حیثیت کیا ہے؟ اللہ کریم کے جو شاعر ہیں وہ ہر جگہ ظاہر ہیں جناب. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیر مبارک جو ہے یہ کیا چیز کہا جائے گی. اب دیکھیں طواف کیا جاتا ہے بیت اللہ شریف کا کہ چکر لگاؤ اس کے بعد میں, پھر کیا حکم ہے کہ مقام ابراہیم پر جاؤ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ادھر پیر مبارک کا عکس ہے اس کے سامنے جا کے سجدہ کرو. یہ سب شاعر ہیں زندہ. مطلب ہمارا یہ تو یقین ہے, موقع ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ حیات النبی پہ آپ کا یہ ہمارا یقین ہے, محکم ہے کہ آپ ہیں, ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں اور یہ عین قرآن کے مطابق ہے. رحیم یار خان سے مزور علی صاحب نے بھی اسی قسم کا سوال بھیجا تھا. ایک اور سوال آپ سے کرتے, راجہ نثار احمد سرائے عالمگیر سے نے سوال بھیجا. تحریک قیام پاکستان میں صوفیاء اور علماء کا کردار بڑا واضح ہے, لیکن موجودہ دور میں یہ لوگ اپنا کردار صحیح ادا نہیں کر رہے, اسی کیا وجہ؟ اس کے لیے میں پہلے ہی عرض کر چکا حضرت کہ سارا مسئلہ یہی ہے کہ قول و فعل کا تضاد ہے. ہمیں جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں اس پر ہمیں سختی سے عمل کرنا ہوگا, پھر یہ سارے معاملات ٹھیک ہوں گے. سعدیہ نے راولپنڈی سے دو سوال بھیجے, ایک آپ کے لیے, ایک قریشی صاحب کے لیے. آپ کے لیے سوال یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات سے کیوں ہٹ گئے, جس کے لیے آپ نے فرمایا کہ قول و فعل میں بہت تضاد ہے. قریشی صاحب آپ کے لیے سوال بھیجا ہے, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ آئندہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا کوئی سیرت کی ترویج کے لیے درسگاہ کوئی منصوبہ ہے؟ جی جناب, اس سلسلے میں اللہ کے کرم سے میں کام کر رہا ہوں, اور اس میں میرا زیادہ زور اس بات پہ ہے کہ ضعیف حدیث جو ہیں وہ رد کی جائیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ کا کوئی فرمان ہم تک پہنچے, ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آپ کا فرمان ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا یہ قرآن میں تمہارے درمیان کسوٹی چھوڑ چلاؤں, جو اس سے مطابقت رکھے وہ میری حدیث ہوگی, جو اس سے مطابقت نہ رکھے وہ میری بات ہرگز نہ ہوگی. میری اس چیز پہ پوری کوشش ہے کہ قرآن پاک سے جو مطابقت رکھتی ہیں حدیث پاک, وہی صحیح حدیث ہیں, اس پہ زیادہ کام کیا جا رہا ہے جناب. شیخ محمد نواز راولپنڈی سے آپ کے لیے سوال, دینی لوگوں کے گھروں میں درجنوں گاڑیاں ہیں, بہت سارے پلازاز کے مالک ہیں, اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے مسائل پر مذہبی اختلافات پیدا کرتے ہیں, کیا اس کی اسلام میں گنجائش ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت پاک کو دیکھا جائے جناب تو یہ ساری چیز ظاہر ہے. آپ کی سیرت پاک پڑھیں, ہمارے علم میں ہو کہ آپ کے کیا فرمان ہے, تو یہ ساری چیزیں یہاں ہیں جناب. خالد محمود صاحب نے راولپنڈی سے سوال بھیجا, جانا وہ یہی چاہتے ہیں کہ آج کل دنیا بھر میں مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد نہیں ہے, جبکہ جو باہر کے لوگ ہیں, یہود اور دوسرے لوگ, مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں یکجا ہیں. مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ بار بار سوال آ رہا ہے. آج کل سب سے اہم موضوع یہی ہے جناب کہ مسلمانوں کو آپس میں متحد ہونا چاہیے. یہ فروعی اختلافات سے ہٹ کر, جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمارے سے جب کوئی پوچھے تو ہماری زبان سے نکلے کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں, تو اللہ کا کرم شامل حال ہوگا. مسز راحت انور نے جھنگ سے ایک بڑا اہم سوال بھیجا, مسلمان ایک دوسرے پر کفر کے فتوے صادر کر دیتے ہیں, یہ کس حد تک درست ہے؟ اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے جناب. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان مبارک ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو کہے اور وہ اس پر اگر لاگو نہیں ہوتا تو وہ لوٹ کر اس کی جانب آئے گا. اس پر ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. عطا الرحمان صاحب راولپنڈی سے, آپ کا قافلہ, یہ پیر صاحب کا قافلہ ہر سال عمرے کے لیے جاتا ہے, اس سال کب جائیں گے؟ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد پروگرام ہے جناب, شکرانے کے طور پہ ہم مدینہ پاک حاضری دیں گے جناب. نزاکت علی عوان صاحب نے ایک اور مسئلہ اٹھایا, اٹک سے ان کا سوال ہے, وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ عرس کے مواقع پہ یہ دیکھنے آیا کہ بہت سارے ایسے لوگ جو مذہبی وجہ سے وہاں پہ نہیں ہوتے, ان کا اپنا کاروبار ہوتا ہے, انہوں نے نشے کا ذکر کیا, جرائم پیشہ افراد کا ذکر کیا, ان کی بیخ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ کوئی ایڈمنسٹریٹولی بھی میز لینے چاہیے ہمیں وہاں پہ؟
جی ہم تو ہمیشہ حکومت کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ سیکورٹی اور ایسے لوگوں کے لیے مکمل انتظامات کرے، اور اللہ کے کرم سے ہمارے ادھر کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ یہ حکومت کے فرائض میں سے ہے کہ ایسی تقاریب میں جو غیر شرعی چیزیں ہیں ان کو روکا جائے۔ آپ نے پروگرام دیکھا، پھر آپ سے انشاءاللہ تعالی ملاقات رہے گی۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔ قبل اس کے کہ محترم و مکرم حضرت علامہ الشاہ احمد نورانی صاحب مدد اللہ علی کو دعوت خطاب دوں، ان کے ساتھ تشریف لائے ہوئے صاحبزادہ ندیم سلطان دربار حضرت سلطان باہو نائب صدر ہیں جمعیت علماء پاکستان صوبہ پنجاب کے، ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا جان پھلن تے آئی ہو، جیوے مرشد کامل باہو جائیں اے بوٹی لائی ہو۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں عاجزانہ سی دعا ہے کہ مالک کائنات اپنے پیارے حبیب لبیب محبوب مطلوب دانائے کل غیوب سرکار مدینہ سرور سینہ آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب کردگار شافع یوم شمار آقا کل مولائے کل مختار کل بِإِذْنِ اللہ تعالی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ قائد اہل سنت حضرت علامہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی اور سجادہ نشین دربار عالیہ عیدگاہ شریف کی موجودگی میں اپنی بات کو لمبا نہیں کروں گا، اس لیے کہ میرے پیر باہو نے ہمیشہ لمبی بات اپنے کلام میں چھوٹے انداز میں فرمائی ہے۔ ادب لکھنے والے جانتے ہیں کہ سب سے لمبی زبان حضرت وارث شاہ نے لکھی اور علامت حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ سلسلہ نقشبند اور سلسلہ قادریہ کی طرف سے سننے والوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ میں نے رات محفل میں جب سلسلہ قادریہ کی بات کی تو ایک اخبار پڑھنے والے نے کہا کہ قادریوں نے تو اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے۔ میں نے ان سے گزارش کی کہ بھائی وہ بناوٹی قادری ہے جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، جو دربار غوث اعظم کا منگتا ہے
वो कभी इसराइल को कबूल नहीं करेगा। मेरे दोस्तों, सिलसिला नक्शबंद में आने वालों, आपको मालूम है कि सिलसिला नक्शबंद में फैलाने वालों ने हजरत सरहंद का पैगाम क्या था? आपने फरमाया था हजरत इकबाल की जबान में कि गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, वो हिंद में सरमायाए मिल्लत का निगहबान। तो दोस्तों, जो गैरों के सामने अपनी गर्दन नहीं झुकाता, वही सिलसिला नक्शबंद का ताजदार है। और मेरे पीर बाहू फरमाते हैं कि तुम इधर उधर पे एतमाद न करो, तुम्हें अगर एतमाद करना है तो अपनों पे करो, इसलिए कि जड़े मुड कदीम दे खेड़े होमन वो कदी न होंदे रांझे हूँ। जो खेड़ा असल में है वो रांझा कभी नहीं बन सकता। अगर रांझा बनना है तो आओ आस्ताना आलिया ईदगाह शरीफ पे और अपने आप को किसी मर्दे कलंदर के हाथों में हाथ दो, तो तुम्हें पता चले कि रांझा होता कैसे है। हम और जो और मेरे दोस्तों, ईदगाह शरीफ का पैगाम क्या है? हजूर सुल्तान अल आरफी रहमतुल्लाह अलैह की जबान से सुनते हैं। आप फरमाते हैं कि दुधते दई हर कोई रिड़के, आशिक भा रिड़केंदे हूँ, तन चटूरा मन मधानी आही नाल लहेंदे हूँ। मेरे दोस्तों, दूध को भी आप देख लें और उसमें से निकलने वाले मक्खन को भी, मगर जो इश्क की मंजिलें तय करे, आप उसकी जिंदगी में जाएं तो अगर वक्त का यजीद बादशाह भी तुम्हें झुकाना चाहे तो नक्शबंदी कभी नहीं झुकता। और हमेशा अपने घरों में और अपनी महफिल में आने वालों को पैगाम देता है कि लोग कहते फिरें तुम मुस्तफा का मिलाद मनाते रहा करो। तो मेरे दोस्तों, मिलाद मुस्तफा है क्या? मैं नारे तकबीर, नारा रिसालत लगाइए, मगर चूंकि वक्त कम है, हजरत का खिताब होना है। तो मिलाद मुस्तफा क्या है? मिलाद मुस्तफा जब मनाया जाता है तो मेरी आंखों के सामने मुफस्सरीन की वो किताबें आ जाती हैं जिनमें वो लिखते हैं कि जब सरकार की पैदाइश हुई तो बेवाओं ने अपनी झोलियों को फैलाया था कि ऐ मालिक, तेरी बारगाह का शुक्र है कि आज हमें भी जिंदगी मिलेगी। मैं कहता हूं कि उन छोटी छोटी बच्चियों ने भी दरबार खुदावंदी में झोली फैलाई थी कि मालिक, तेरी बारगाह में शुक्र है कि हम बच्चियों की जिंदगी रखने वाला मुस्तफा आ गया है। और मेरे दोस्तों, बात को मुख्तसर करता हूं कि अगर कोई बाजार में बिकने वाला बिलाल आ जाए तो मुस्तफा अपने गुलाम को कहकर कहते हैं कि बिलाल को खरीद लो और जन्नत की फजाएं अता कर देते हैं। मगर अपने कौन होते हैं? अपना वो होता है जिसे हुसैन कहते हैं। और हुसैन ने मिलाद मुस्तफा किस तरह मनाया? मैं बात को फिर मुख्तसर करता हूं। इमाम हुसैन ने, जो सिर्फ हाथ चूमने वाले थे, जो सिर्फ नमाजें पढ़ने वाले थे, उनसे कहा था कि तुम तो सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए आए थे, तुम तो सिर्फ हाथ चूमने के लिए आए थे, अब तुम्हारी यहां जरूरत नहीं, तुम वापस पलट जाओ। मगर जो दिल से, जो दिमाग से महफिल मिलाद मनाने वाले थे, उन्हें खत लिखकर बुलाया था कि आ जाओ आ जाओ। उन पे लिखा था कि कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि मिलाद मुस्तफा की महफिल मनाने वालों, अब असल मिलाद मुस्तफा मनाई जाएगी जिसे क़यामत तक लोग याद रखेंगे। मेरे दोस्तों, वो मिलाद कैसी थी कि कहीं पे हजरत अली असगर अपने मुस्तफा का नगमा बुलंद कर रहे हैं, कहीं हजरत अकबर, अली अकबर अपना गर्दन पेश कर रहे हैं। और मेरे दोस्तों, क्या कर रहे थे कि निजाम मुस्तफा की फजा बुलंद कर रहे थे।
اور آنے والوں کو دعوت دے رہے تھے۔ اب میں پھر ایک بات کرتا ہوں، حضرت عباس علمبردار کے نام کے صدقے آج بے وفا لوگوں نے بھی وفا والے کا پرچم اپنے گھروں پہ لہرا رکھا ہے۔ آئے دوستو، میرے پیر باہو فرماتے ہیں بات لمبی نہ کرو، اس لیے کہ سرہند کا تاجدار کہے گا کہ تم تو غیروں کے سامنے بھی جھکتے رہے۔ اگر میرے کسی خانوادہ کی محفل میں آنا ہے تو وقت کے یزید کے سامنے سر کو بلند کرو، تاڑی مار، اڑانا باہو، اسی آپ ہی اڈن ہارے ہو، وما علینا۔ یہ تھے جناب صاحبزادہ ندیم سلطان صاحب، دربار حضرت سلطان باہو سے بہت فکر انگیز خطاب فرما رہے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی عظیم فکر عطا فرمائے۔ اب چونکہ محترم و مکرم قائد اہل سنت جناب علامہ شاہ احمد نورانی صاحب نے کہیں اور بھی تشریف لے جانا ہے، انہوں نے آتے ہی قبلہ عالم اعلی حضرت صاحب سے اجازت لے لی کہ مجھے خطاب کا موقع جلد دیا جائے، تو اب میں ان کو دعوت خطاب دیتا ہوں۔ مجھے شیر عالم مجدی صاحب کے حوالے سے معلوم ہوا کہ ذکر ہو رہا تھا جناب قبلہ عالم اعلی حضرت صاحب کی موجودگی میں کہ الحمدللہ اس دفعہ دربار عالیہ عیدگاہ شریف کی 7 سالہ تقریبات میں انٹرنیشنل میلاد پاک کانفرنس میں بڑے بڑے علماء تشریف لا رہے ہیں۔ میرے قبلہ عالم اعلی حضرت صاحب نے فرمایا بے شک بڑے بڑے علماء تشریف لا رہے ہیں، مگر جو آ رہے ہیں ان کے دامن کو بھی بھر کے بھیجا جائے گا، کوئی خالی نہیں جائے گا، اس لیے کہ یہ سب بڑوں کے بڑے آقا کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مصطفیٰ کانفرنس ہے۔ یہاں جو بھی آئے گا چھوٹا ہے یا بڑا ہے سب کو عطا کیا جائے گا۔ اب میں قائد اہل سنت کی جو ہے خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے نہایت ہی محبت اور نہایت ہی احسن انداز میں مجھے اور حاضرین کرام کو آقا کل جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نغمے سنائیں۔ جناب قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ انٹرنیشنل میلاد مصطفیٰ کانفرنس دربار عالیہ عیدگاہ شریف، دربار عالیہ عیدگاہ شریف۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله
الله وحده 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 لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان الله سبحان الله اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الحمدللہ عرس شریف کی اس سالہ تقریبات کے سلسلے میں اس بابرکت اجتماع میں میں بھی الحمدللہ حاضر ہوں اور آپ بھی دور و دراز سے قرب و جوار سے اس بابرکت اجتماع میں شرکت کے لیے تشریف لائے اللہ تبارک و تعالی مجھ گنہگار و سیاہکار کی اور آپ کی سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے صاحب سجادہ دربار عالیہ عیدگاہ شریف قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے ان تقریبات کے اہتمام کو اپنے معمولات میں داخل رکھا اور یہ معمولات 100 سال سے چلے آ رہے ہیں وہ الحمدللہ جاری ہیں اور انشاءاللہ العزیز تا قیامت جاری و ساری رہے حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو قرآن مجید و فرقان حمید نازل ہوا وہ 23 سال کے عرصے میں مکمل ضابطۂ زندگی اور ضابطۂ بندگی لے کر آیا اس میں زندگی کا بھی ضابطہ ہے اور بندگی کا بھی ضابطہ ہے زندگی کیسے گزاری جائے اور بندگی کیسے کی جائے یہ اس قرآن میں موجود ہے
کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کا بیان قرآن میں موجود نہ ہو، اور یہ قرآن مجید و فرقان حمید کا دعویٰ ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم خود مکمل تھے، مکمل تھے، اکمل تھے، اور جو ان سے مل گیا، ان سے قلب اور روح اور ذہن کے رشتے کو اور جسم کے رشتے کو جوڑ لیا، وہ بھی کامل اور مکمل ہو گئے۔ ابو بکر صدیق ان کے دربار میں پہنچنے سے پہلے صرف ابو بکر تھے، عمر ان کے دربار میں پہنچنے سے پہلے صرف عمر تھے، عثمان ان کے دربار میں پہنچنے پہلے صرف عثمان تھے، علی ان کے دربار میں پہنچنے سے پہلے صرف علی تھے۔ جب ان کے دربار میں ابو بکر پہنچے تو صدیق ہو گئے، عمر پہنچے تو فاروق بن گئے، عثمان پہنچے تو سخی بن گئے، اور علی پہنچے تو ولی بن گئے۔ یہ حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، اور ان کے دربار میں جو پہنچا ان کو یہ کمالات حاصل ہوئے۔ قرآن جس کو لے کر آئے تھے وہ مکمل، وہ اللہ کی آخری کتاب، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کے آخری نبی، اور یہ امت رسول اللہ کی یہ بھی آخری امت ہے۔ اس امت کے بعد کوئی امت نہیں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، قرآن کے بعد کوئی کلام اللہ کا اب نازل ہونے والا نہیں، آخری کتاب ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کا دعویٰ ہے، اور اللہ رب العالمین جل جلالہ عمن والہ نے 1450 سال قبل جو یہ ارشاد فرمایا تھا وہ حق ہے، تو قیامت تک یہ اعلان ہوتا رہے گا۔ رب العالمین جل جلالہ عمن والہ ارشاد فرماتا بلا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک اور کوئی تر چیز نہیں ہے جس کا بیان قرآن میں موجود نہ ہو۔ قرآن میں سب کچھ ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں سب کچھ ہے مگر ایک بات نہیں ہے۔ کیا بات ہے وہ قرآن میں سب کچھ ہے، وہ سیاست نہیں ہے۔ تو ہم تو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ قرآن میں سب کچھ ہے، سائنس قرآن میں ہے، قرآن میں سائنس ہے۔ ہم یہ دعویٰ کرتے تھے اور آج بھی اس دعوے پر قائم ہیں کہ جو بھی علم قیامت تک روئے زمین پر متعارف ہوتے رہیں گے اس علم کا سرچشمہ قرآن ہے۔ حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم المرتبہ صحابی اور چچزاد بھائی سیدنا عبداللہ ابن عباس حبر الامہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جمیع العلوم فی القرآن، تمام علوم قرآن میں موجود ہیں، لیکن تقاصر عنہ فہم الرجال، تمام علوم کا سرچشمہ قرآن ہے لیکن لوگوں کا فہم ذہن اس تک پہنچنے سے قاصر ہے۔ ہر آدمی جو سمندر میں ڈبکی لگاتا ہے اس کو موتی نہیں ملتے، اور جو موتی شناس ہے اس کو جب وہ ڈبکی لگاتا ہے تو وہ موتی نکال کے لاتا ہے۔ تو قرآن مجید و فرقان حمید اللہ رب العالمین جل جلالہ عمن والہ نے اس کو سرچشمہ بنایا۔ موجودہ دور میں سائنس کے متلاشی اور سائنس کے سربراہ
डॉक्टर मोरिस बुखाइल, फ्रांसीसी जुबान में उन्होंने किताब लिखी। फ्रांस की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी कि वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर और डीन उसके रहे, सरबराह। डॉक्टर मोरिस बुखाइल ल कुरान, ल साइंस, ल बाइबल, ल कुरान, ल बाइबल, ल साइंस, कुरान, बाइबल और साइंस। फ्रांसीसी जुबान में लिखी, फिर अंग्रेजी में तर्जुमा हुआ, अब उर्दू में उसका तर्जुमा हो गया, बाजारों में मिलता है कुरान, साइंस और बाइबल के अनुमान से। डॉक्टर मोरिस बुखाइल कहते हैं कि हम इस जुस्तजू में थे कि बाइबल जो है ये बड़ी अच्छी किताब है। हम इस जुस्तजू में थे कि ओल्ड टेस्टिमेंट और न्यू टेस्टिमेंट मिलकर मुकद्दस होली बाइबल बड़ी अजीम और बड़ी मुकद्दस किताब है। लेकिन कुरान को पढ़ने के बाद जब जुस्तजू हुई तो कुरान को देखा तो पता चला, अब वो किताब मिलती है बाजारों में, बड़ी खुशी की बात है कि तर्जुमा उर्दू में हो गया, तो हम जैसे लोगों के लिए भी उससे इस्तिफादे का मौका मिल गया। वो कहते हैं कि हमने जुस्तजू की कि कुरान क्या है, किस्से कहानियों की किताब है और किस्से कहानियों के साथ साथ कुछ मवाइज और कुछ नसीहत होंगे, आखिरत के सिलसिले में कुछ पेशीन गोइयां होंगी, डराने की और बिशारतों की कुछ बातें होंगी। यही होगा और क्या होगा। लेकिन जब पढ़ा तो समंदर पर तहकीक करने वाले जो समंदर पर तहकीक कर रहे थे कि ये समंदर में क्या क्या है, कश्तियों पर, जहाजों पर तहकीक कर रहे थे कि कैसे चलती हैं, क्यों कर चलती हैं, किस तरह से समंदर के पानी पर ये अपनी वजूद को बरकरार रखती हैं, इस पर जब तहकीक कर रहे थे तो समंदर का पानी जो है उस पर तहकीक कर रहे थे, लेकिन कुछ पता नहीं चलता था। कुरान पढ़ने के बाद एक नई जिहत और एक नई सिमत मिली, नया डायरेक्शन मिला। डायरेक्टिव ये था कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयतें पढ़ते पढ़ते जब हम इस पर पहुंचे, रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु अम्मा वालु इरशाद फरमाता है, मरजल बहरैनी यल्तक़ियानी बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैन, दो समंदर मिल रहे हैं। तो साइंटिस्ट कहता है, साइंसदान कहता है, फ्रांस की सारबोना यूनिवर्सिटी का सरबराह कहता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का सरबराह कहता है, मैं हैरान हूं। इस आयत को पढ़ने के बाद मैं सोचता रहा, फिर इस नतीजे पर पहुंचा कि ये बात किसी किताब में नहीं है, समंदर की तहकीक हो रही है कि ये समंदर एक दूसरे से मिलते हैं, रंग नहीं बदलता। मेडिटेरेनियन सी एक समंदर, मेडिटेरेनियन अटलांटिक से मिलता है, जिब्राल्टर जहां है, मेडिटेरेनियन और अटलांटिक ओशन जिब्राल्टर पर मिलते हैं। केप टाउन के मकाम पर, केप ऑफ गुड होप, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, केप ऑफ गुड होप, केप टाउन के मकाम पर इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन मिलते हैं। पैसिफिक और अटलांटिक मिलते हैं, पनामा के रास्ते मिलते हैं। जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये पैसिफिक के इलाके फिर इंडियन ओशन से मिलते हैं। सिंगापुर, बे ऑफ मलाक्का, ये मिलते हैं। इस
کا رنگ مختلف ہے، اس کا رنگ مختلف ہے، دونوں موجیں ملتی ہیں۔ سمندر ملتے ہیں، سمندروں کے درمیان میں کوئی دیوار تو نہیں۔ نام ہم نے رکھا ہے انڈین اوشن، نام ہم نے رکھا ہے اٹلانٹک اوشن، نام ہم نے رکھا ہے ریڈ سی، نام ہم نے رکھا ہے عربین سی، نام ہم نے رکھا ہے انڈین اوشن۔ یہ تو ہم نے نام رکھے ہیں، اندر تو کوئی دیوار نہیں ہے۔ لیکن جب یہ موجیں ملتی ہیں آپس میں ایک دوسرے سے، کسی کا پھیکا رنگ ہے، کسی کا آسمانی رنگ ہے، کسی کا گہرا آسمانی رنگ ہے، یہ ملتی ہیں موجیں۔ جب موجیں ایک دوسرے سے ملنے کے بعد الگ ہوتی ہیں تو رنگ میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اب اس پر تحقیق شروع ہو جائے۔ مرج البحرین مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ ایسا معلوم ہوتا ہے دیوار بیچ میں ہے، ان کے درمیان میں حائل ہے، ایک دوسرے سے ملتے ضرور ہیں مگر ایک دوسرے کا رنگ قبول نہیں کرتے، ایک دوسرے سے ملتے ضرور ہیں لیکن ایک دوسرے کا اثر قبول نہیں کرتے، الگ الگ ہے۔ اس پر تحقیق شروع ہوئی۔ تحقیق کے نتیجے میں اس نے کہا کہ سمندر کی سائنس ہو، افلاک کی سائنس ہو، زمین کی سائنس ہو، اور جیولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی سائنس ہو، جیولوجی ہو، بایولوجی ہو، یہ سارے کے سارے علوم، ان کے چشمے، کیمسٹری ہو کہ فزکس ہو، سائیکالوجی ہو کہ سوشیالوجی ہو، یہ سارے کے سارے چشمے جو ہیں قرآن سے پھوٹ رہے ہیں۔ اور میں مشرف بہ اسلام ہوتا ہوں۔ ڈاکٹر مورس بکائل نے اسلام قبول کر لیا تو ڈاکٹر مورس بکائل کہتا ہے اسلام میں سائنس بھی ہے، اسلام میں سیاست بھی ہے، اسلام میں معاملات بھی ہیں، ماں اور باپ کے حقوق بھی ہیں، اسلام میں رشتہ داروں کے حقوق بھی ہیں۔ وآت ذی القربى حقه وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا۔ والدین کے بھی حقوق ہیں، پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں، ساتھ بیٹھنے والے کے بھی حقوق ہیں، والجار ذی القربى والجار الجنب وابن السبیل، مجاہدین کے بھی حقوق ہیں، پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں، مسلمانوں کے مسلمانوں پر حقوق ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ پر بندوں کا حق ہے اور بندوں پر اللہ کا حق ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ نبی کا امت پر حق ہے اور امت کا نبی پر حق ہے۔ یہ سب بیان کر دیے قرآن میں۔ قرآن مجید و فرقان حمید میں یہ بھی بیان کیا، قرآن میں وہ بھی بیان فرمایا۔ قرآن ایک جامع دستور زندگی ہے۔ وہ مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کو دیکھو۔ حضور کی سیرت مبارکہ کیا تھی؟ حضور کی سیرت مبارکہ اتنی مکمل سیرت ہے کہ آج تک روئے زمین پر کسی نبی کی ایسی مکمل سیرت نہیں ہے۔ نہیں، کیوں نہیں؟ حضور کی سیرت مقدس ہے، اور حضور کی سیرت جہاں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا، کیا وعدہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید و فرقان حمید کی حفاظت کا وعدہ فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے رب العالمین جل جلالہ عما ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے یہ قرآن اتارا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اور ہم ہی اس قرآن کے اس ذکر کے محافظ ہیں۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ اب مسلمانوں بے فکر ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، آپ کو حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آپ اس کی حفاظت کر بھی نہیں سکتے تھے، آپ اب اس کی حفاظت کر بھی نہیں سکتے تھے، اس کو قرآن مجید و فرقان حمید کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا۔ اللہ سے بہتر کوئی حفاظت کرنے والا نہیں۔